السلام علیکم. ہم آکسفورڈ کی اردو کی کتاب چاند کا ایک سبق دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے ریل گاڑی چھکا چھک. بچے بھی کہتے ہیں نا ریل گاڑی چھکا چھک، تو چھکا چھک ریل کے چلنے کی آواز ہے. تو سبق شروع کرتے ہیں. علی نے جب سے ریل کا سفر کیا تھا اسے ریل گاڑی کے بارے میں جاننے کا شوق ہو گیا تھا. آسان سی بات ہے، اس میں تو سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے اپنے اسکول کی لائبریری میں مختلف کتابوں سے ریل گاڑیوں کی معلومات جمع کیں. گھر میں دادا جان اور ابو سے ریل گاڑیوں کے بارے میں سوالات کیے. دادا جان نے بتایا کہ جب پاکستان بنا تو وہ بہت چھوٹے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ریل میں بیٹھ کر ہی پاکستان آئے تھے. دادا جان کے بھائی ریل کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے. تو یہ پہلے جب پاکستان بنا تھا تو پہلے پورا ایک علاقہ تھا جو کہ انڈیا اور پاکستان مل کے تھا. ٹھیک ہے، سمجھیے کہ یہ انڈیا پاکستان ملا ہوا تھا. پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر بہت سے لوگ جو انڈیا میں مسلمان رہتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان میں نہیں رہیں گے بلکہ ہمیں پاکستان میں رہنا ہے. تو وہ یہاں سے ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ریل میں بیٹھ کر ہی پاکستان آئے تھے دادا جان. ٹھیک ہے، پہلے سے پاکستان والے علاقے میں نہیں رہتے تھے، انڈیا کے کسی علاقے میں رہتے تھے. یعنی جو حصہ ہندوستان بنا تھا پورے انڈیا میں سے ٹوٹ کے اس علاقے میں، اس کے کسی علاقے میں رہتے تھے. دادا جان کے بھائی ریل کے محکمے میں ملازمت کرتے رہے. ان سے دادا جان نے بہت سی باتیں سنی تھیں. ریل کے ادارے میں، جو ریل چلانے کا ادارہ ہے پاکستان ریلویز، اس میں ملازمت کرتے رہے، اس میں جاب کرتے رہے. تو دادا جان کو بہت کچھ بتاتے تھے وہ، جو انہوں نے علی کو بتائیں. پھر وہ باتیں انہوں نے علی کو بتائیں. علی نے اخبارات، رسائل اور انٹرنیٹ سے معلومات جمع کر کے ایک چھوٹا کتابچہ بنایا جس میں تصاویر بھی چپکائیں. اخبارات اخبار کی جمع ہے، رسائل رسالے کی جمع ہے. مہینے میں جو رسالے آتے ہیں نا، ہر مہینے ایک دفعہ، جیسے ساتھی رسالہ، نونہال رسالہ. تو علی نے اخبار جمع کیے، رسالے جمع کیے اور انٹرنیٹ کی سے معلومات جمع کر کے ایک چھوٹا سا کتابچہ، ایک بکلیٹ، پتلی سی کتاب بنائی جس میں تصویریں بھی چپکائیں. تصویر کی جمع ہے، تصاویر بھی چپکائیں. پہلی ریل گاڑی 500 سال پہلے بنائی گئی تھی. اس ریل گاڑی کو انسان یا گھوڑے کھینچتے تھے اور اس کے پہیے لکڑی یا پتھر کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی. یہ انہوں نے اپنی معلومات جمع کی ہے. 1804 میں، یعنی اب سے تقریباً 200 سال پہلے، بھاپ کی طاقت سے چلنے والے انجن بنے. اسٹیم انجن، اس کے اندر پانی کو گرم کر کے پانی سے بھاپ بناتے تھے. بھاپ جو ہے وہ پھر انجن چلاتی تھی. یہ ریل گاڑی برطانیہ میں بنی تھی، یعنی انگلینڈ میں بنی تھی. اس کے 100 سال بعد تک یہی ریل گاڑیاں چلتی رہیں. 100 سال تک یہ ریل گاڑیاں چلتی رہیں. پھر موٹر کار کی طرح ریل کے انجن بھی ڈیزل سے چلنے والے بن گئے. یعنی پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی ایجاد ہو گئی تو ریل گاڑی بھی پھر ڈیزل کی مدد سے چلنے لگی. بھاپ سے چلنے کا سلسلہ بند ہو گیا اس کا، کیونکہ بھاپ سے جو چلتی تھی وہ نسبتاً سست رفتار سے چلتی تھی. پیٹرول ڈیزل سے چلتی تھی تو وہ تیز رفتار چلنے لگی. ریل گاڑی کی ایجاد نے دنیا ہی بدل دی. پہلے لوگوں کے لیے دور دراز کے سفر بہت مشکل تھے. ریل گاڑی کی ایجاد کے بعد لوگوں نے دور دراز کے سفر کرنے شروع کیے. پہلے تو کچھ خاص لوگ یا تاجر ہی جاتے تھے دور دور سفر کرنے، لیکن اب تو ہر خاص و عام سوچتا تھا کہ چلو بھائی ذرا کہیں دوسرے شہر چلتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں یا رشتہ داروں سے مل کر آتے ہیں. اس ریل گاڑی کی وجہ سے کاروبار بڑھے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جانے لگا. پہلے بھی لے جاتے تھے سامان، لیکن چونکہ ریل گاڑی پہ سفر آسان تھا، سستا تھا، جلدی تھا، تو پھر یہ زیادہ ہو گیا، لوگوں کا آنا جانا بھی، سامان کا بھی لانا لے جانا بھی. ریلوے لائن جہاں سے گزرتی تھی اس کے آس پاس نئے قصبے اور شہر آباد ہو گئے، ٹاؤنز اور سٹیز. تو جہاں جہاں سے ریل گزرتی تھی وہاں چھوٹے بڑے شہر آباد
ہو گئے، تاکہ بھئی یہاں سے ریل گزر رہی ہے، یہ علاقہ اچھا ہے کہ جب کہیں آگے پیچھے جانا ہو، دور دراز جانا ہو، یہیں پہ ریل کو روک کے یہاں سے بیٹھ جاؤ ریل کے اوپر۔ اب بجلی سے چلنے والی ٹرینیں تیز رفتاری میں اپنی مثال نہیں رکھتی، اپنی مثال نہیں رکھتی یعنی ان جیسا کوئی نہیں، بہت ہی یونیک ہیں، زبردست ہیں، خاص ہیں، بہت اچھی ہیں۔ تو بجلی سے چلنے والی ٹرینیں اپنی رفتار میں ان کا کسی سے مقابلہ نہیں۔ جاپان کی نئی میگلیو بلیٹ ٹرین کہتے بھی اس کو اس لیے ہیں کہ ایک تو اس کی شکل کچھ آگے بلیٹ جیسی ہے اور پھر اس کی رفتار بھی بلیٹ جیسی ہے۔ تو بلیٹ ٹرین جو ہے وہ جو جاپان کی ہے اب تک کی چلنے والی تیز ترین ریل یا تیز ترین ریلوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس دنیا کی 2-3 جو ٹاپ تیز ترین ٹرینیں ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتی رہتی ہیں، کبھی یہ تیز ترین ہو جاتی ہے، پھر کبھی وہ اس سے بھی زیادہ تیز چل جاتی ہے، پھر کبھی تیسری اس سے بھی تیز چل جاتی ہے۔ تو آج کل ٹرین کی رفتار کے اوپر بڑا کام ہوا پچھلے کچھ 20-30 سالوں میں، اور ٹرین بہت زیادہ رفتار والی بھی ایجاد کر لی گئی۔ یہ 1 میل کا فاصلہ صرف 10 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے، یعنی آپ 10 تک گنتی گنے تو یہ 1 میل طے کر چکی ہوتی ہے، جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ یہ ریل ایک وقت میں 900 مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اس میں 900 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ برقی مقناطیسی طاقت سے چلتی ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم۔ الیکٹرو میگنیٹزم، بجلی سے بننے والا میگنیٹ، یہ اس کی طاقت سے چلتی ہے۔ اس میں بیٹھنے والے مسافروں کو ایک جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا، وہ بہت آرام کے ساتھ بے حد جلدی اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بلیٹ ٹرین کی شکل بنی ہوئی ہے، دیکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بہت آسان سا سبق تھا، بڑا معلوماتی بھی تھا، بڑا مزیدار تھا، اور دل چاہ رہا تھا اور معلومات ملے ٹرین کے بارے میں، اور باتیں پتہ چلیں۔ تو آپ لوگ خود بھی کچھ معلومات نکال کے لائیے گا، اور کل اپنی مس کو بتائیے گا کہ ہمیں ٹرینز کے بارے میں یہ نئی باتیں پتہ چلی مزید۔ ٹھیک ہے، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معلومات جمع کیجئے گھر جا کر، دنیا کی سب سے لمبی ریلوے لائن کہاں ہے، کس جگہ سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، اور یہ کون سا ملک ہے، یہ آپ معلوم کیجئے۔ پاکستان ریلوے کا میوزیم پاکستان کے کس شہر میں؟ میوزیم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پرانی پرانی چیزیں رکھتے ہیں، تو پاکستان کی ریلوے کے ادارے نے اپنے پرانے انجن، ڈبے اور کوئی ایسی یادگار چیزیں بھی سنبھال کے رکھی ہیں، ایک میوزیم بنایا ہے، اور میوزیم کس شہر میں تلاش کیجیے۔ پاکستان میں چلنے والی ریل گاڑیوں کے نام کیا ہیں وہ لکھیے، اور ایک پرچہ بنائیے، ایک پیپر بنائیے، اپنی کاپی میں ہی بنا لیجیے، کتابچہ الگ سے بنانے کے بجائے کاپی میں ہی بنا لیجیے۔ پھر سوچیے اور لکھیے، ریل میں یہ کی درمیانی آواز ہے، ایسی آواز کے الفاظ ذیل میں چن کر لکھیے، جیسے کہ ریل قیف، ریل قیف، ریل بین، ریل بین، ریل شیر، یس، ریل جیب، یس، ریل تیل، یس، ریل 30، نو، ریل ایک، یس، دیکھیں آواز مل رہی ہے نا، اے کی آواز مل رہی ہے، یہ کی۔ ریل کھیل، یس، ریل میز، یس۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر یہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کی آواز پھیل جاتی ہے، جیسے ریل تھا، اب اگر ریل کے رے پہ زبر ہوتا تو یہ ریل نہیں رہتی بلکہ ریل ہو جاتی، ریل، جیسے انہوں نے مثال دیا، یہ اگر زبر نہ ہوتا تو ہوتا پھیل، لیکن زبر ہونے کی وجہ سے ہو گیا پھیل۔ یہ ایسے لکھتے تو بولتے تیر، لیکن زبر ہونے کی وجہ سے ہو گیا تیر۔ ایسے لکھتے خالی تو بنتا تے، لیکن اب بن گیا یہ تے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہوں نے آپ کو ایک مزیدار سی بات بتائی۔ درج ذیل میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھیے، ایسے والے جس میں یہ سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، جیسے ایسے، ہاں ایسے، ٹھیک ہے۔ میل، جی میل ٹھیک ہے۔ میل نہیں، میل ٹھیک نہیں ہے،
گیلا نہیں ٹھیک ہے، پیسہ، جی پیسہ ٹھیک ہے، سیر، چین، چین نہیں، تیر، تیر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے سرکل کی ہیں وہ یہ کی پھیلی ہوئی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یوں ہم نے بڑے مزے سے یہ لیسن کمپلیٹ کیا۔ آپ لوگ بھی مجھے اس کو اچھی طرح پڑھ کے سنائیے اور اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کیجیے۔ آپ سے اگلے لیسن میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔